وزیر اعظم اور عوام ساتھ ساتھ ٹیلی فون کالز کے لیے ایک ہی ٹیلی فون نمبر کو مختلف لائنز کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ عمران خان نے عوام سے براہ راست بات چیت کی۔ وزیر اعظم نے واضح کر دیا کہ چوروں ڈاکوؤں کو NRO دینا ملک سے غداری ہے۔ پھر اس طرح کریں، سارے جیل کھول دیں پاکستان کے، تو وہ بیچارے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کی تو چوریاں چھوٹی چھوٹی ہیں، کسی کی لاکھ روپے چوری ہے، کسی نے بھینس چوری کی، کسی نے کوئی موٹر سائیکل چوری کیا، تو وہ بیچارے جو جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ پھر دیکھیں، سارے ملک کے بڑے بڑے ڈاکو اکٹھے ہو کے ان یونین بنا کے اور میرے پہ پریشر ڈال رہے ہیں 2.5 سالوں سے کہ جی ہمیں NRO دے دو۔ میں نے جس دن اس ملک ان چوروں کو NRO دے دیا نا، یہ یاد رکھنا، میں اس ملک سے سب سے بڑی غداری کروں گا۔ وزیر اعظم نے مشرف کے دور کو نواز شریف اور زرداری کے دور سے اچھا قرار دیا، لیکن ان کی جانب سے دیے گئے 2 NROs پر کڑی تنقید کی۔ جنرل مشرف کے دور میں ان دونوں کے یہ پچھلے 10 سالوں سے بہت بہتر دور تھا، ہر چیز بہتر تھی، قرضے بھی اتنے نہیں تھے۔ جنرل مشرف کے دور میں قرضے اتنے نہیں چڑھے جو ان 10 سالوں میں انہوں نے 4 گنا پاکستان کا قرضہ چڑھایا، لیکن اس نے جو ان 2 بڑے ڈاکوؤں کو 2 NRO دیے، وہ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو بھگت رہے ہیں۔ وہ نواز شریف پر اسامہ بن لادن سے پیسے لینے کا الزام لگایا۔ وزیر اعظم نے فارن فنڈنگ کیس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پھنسنے کی پیش گوئی بھی کر دی۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ 100 ڈونرز کے نام مجھے دے دیں۔ ہمارے 40,000 ہیں نا، یہ آپ کو 100 ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے، کیونکہ انہوں نے فنڈ ریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے۔ ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے۔ کیا وہ جو فضل الرحمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلائی ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیے؟ کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے؟ پیٹرول اور مہنگائی کی صورتحال پر اعتراف کیا کہ عوام کو سخت